کل دیوار پر یہ حکم لکھا نظر آیا، اس دیوار پر لکھنا منع ہے۔ میں نے سوچا جب دیوار کے مالک کو اپنی دیوار پر کسی قسم کی تحریر پسند نہ تھی تو یہ حکم ہی کیوں لکھوایا؟ غالباً اسی نفسیاتی غلطی کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ساری دیوار بے شمار چھوٹے اور موٹے بدخط اور خوشخط حروف سے بھری ہوئی تھی، لیکن شہر کے قریب قریب ہر دیوار بغیر کسی نفسیاتی تحریک لکھنے لکھانے کا نشانہ بن رہی ہے، جس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ دیواروں پر لکھنا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ جس طرح ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اسی طرح دیواروں پر لکھتے بھی ہیں۔ میری بچی ہے 1.5 برس کی، اس نے مجھے کاغذوں پر لکھتے دیکھا ہے، لیکن جب اس کے ہاتھ میں پہلی بار پنسل آئی تو اس نے کاغذ کی بجائے میرے کمرے کی دیواریں ہی کالی کی۔ وہ اس شغل میں مصروف تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ دیواروں پر سیاہ لکیریں کھینچ کر ایک عجیب قسم کی تسکین محسوس کر رہی ہے۔ شروع میں انسان اس تسکین و تفریح ہی کے لیے لکھتا ہے، لیکن بعد میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے لکھتا ہے۔ ابتدا میں تو اس کی تحریر صرف دیواریں کالی کرتی ہیں، لیکن آگے چل کر اس کی تحریریں دیواریں بناتی بھی ہے اور ڈھاتی بھی ہے۔ کوئی چغتائی بن جاتا ہے اور کوئی اقبال، اور بعض دیواروں پر لکھ ایسی مصوری اور شاعری کرتے ہیں کہ جسے انسان دیکھ کر نقش بد دیوار ہو جاتا ہے۔ کتابی ادب ہے، اخباری ادب ہے، رسائلی ادب ہے، اسی طرح دیواری ادب بھی ہے۔ کاغذ پہ صرف نتیجہ نکال کے رکھا جا سکتا ہے، لیکن دیوار پر آپ کلیجہ، گردے، دل، پھیپھڑے سبھی نکال کر رکھ سکتے ہیں۔ اسکولوں، کالجوں اور منڈوں کے باتھ روموں میں جائیے، ان کی دیواروں پر آپ کو جملہ اعضائے نسوانی کی تصویریں نظر آ جائیں گی۔ دیواروں پر تو خیر انسان لکھتا ہی ہے، لیکن بیت الخلاء کی دیواروں پر ضرور لکھتا ہے۔ مسجد میں چلی جائیے، اس کے غسل خانے کی دیواروں پر بھی آپ کو ترقی پسند ادب اور ترقی پسند مصوری بکھری نظر آئے گی۔ یہی نہیں، آپ ان دیواری تحریروں سے ضروری معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مسجد کے مؤذن صاحب کس طبیعت کے مالک ہیں، امام صاحب کو کون سے کھانے مرغوب ہیں، اسکول کا کون سا استاد میر تقی میر کا تتبع کرتا ہے، کالج میں پرنسپل صاحب مقبول ہیں یا نہیں، اسی طرح کی اور سینکڑوں باتیں آپ کو ایک ہی نشست میں ان دیواروں کے مطالعے سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ ایک کہانی کے سلسلے میں بمبئی کی ایک فلم کمپنی سے میرا معاہدہ ہو رہا تھا۔ ایگریمنٹ پر صرف دستخط کرنے باقی تھے کہ مجھے باتھ روم جانا پڑا۔ سامنے دیوار پر زرد چاک سے لکھا ہوا نظر آیا، اور تو سب ٹھیک ہے، لیکن پگار کیوں نہیں دیتے؟ پگار کا مطلب ہے تنخواہ۔ میں نے ایگریمنٹ پر دستخط نہ کیے۔ اس فلم کمپنی میں اور سب ٹھیک تھا، ظاہری ٹیپ ٹاپ بالکل درست تھی، لیکن کام کرنے والوں کو 6 مہینے سے تنخواہ نہیں دی گئی تھی۔ دیواروں پر لکھنا ایسے ہی ہے جیسے سر بازار آواز بلند کر کے کوئی اعلان کر دیا جائے، لیکن بیت الخلاء کی دیواروں پر وہ علوم لکھے جاتے ہیں جن کے مطالعے کے لیے سکون، تنہائی اور اطمینان قلب درکار ہوتا ہے۔ مختصر نشست میں ہی آپ ان چھوٹی چھوٹی لائبریریوں سے روزمرہ کی زندگی کے سینکڑوں اسرار معلوم کر سکتے ہیں۔ بھاری برکم کتابوں کی ورقردانی کی ضرورت نہیں، ذرا گردن اٹھائی اور ہیولیکیلس کی 4 جلدوں کا نچوڑ دیکھ لیا۔ غالب کا ایک شعر ہے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ چونکہ ایسی دیواروں پر لکھتے وقت دم تحریر فرشتے نہیں ہو سکتے، اس لیے پکڑانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ دیواری ادب اور مصوری کی یہ شاخ حکومت کے احتساب اور اس کے خوف سے بالکل پاک رہی ہے۔ انسان ان دیواروں پر تعزیرات کی تمام دفعات سے محفوظ ہو کر اپنے خیالات و احساسات کی ترجمانی کرتا ہے، تمام علماء کاریوں سے مبرہ۔ اسی 4 دیواری کے ایک کونے میں عرصہ ہوا یہ فکر خیز تحریر دیکھی تھی، تمہارے ہاتھ بھی کیسے کیسے کام کرتے ہیں، اور دیواری مصوری کی اس خاص صنف میں آج کے نقاد ماڈرن مصوری کی نمایاں جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ دیواروں پر لکھنے اور نقش و نگار بنانے کے لیے خاص روشنائی یا رنگوں کی ضرورت نہیں۔ کوئلہ، کھریا مٹی، نیم پختہ اینٹ کا ٹکڑا، دودھ پتھری، گیری، چونا، کتھا، تارکول، ان میں سے جو بھی انسپائریشن کے وقت موجود ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ قلم اور برش نہیں تو انگلی ہی سے کام لیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی بھی ذریعہ میسر نہیں تو ناخنوں ہی سے خرید کر اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں۔ فارسی محاورہ ہے، دیوار ہم گوش دارد، لیکن جب دیواروں پر لکھا جاتا ہے تو اس کے کانوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ لکھنے والے اصل میں دیوار کے کانوں ہی میں سرگوشیاں کرتے ہیں تاکہ کان کی یہ کچی چیزیں جو کچھ سنیں دوسروں تک پہنچائیں۔ عرصہ ہوا لاہور سے پشاور تک سفر کرتے ہوئے فرنٹیئر میل کے ایک ڈبے کی چوبی دیوار پر میں نے تحریر دیکھی تھی، بجلی کی تاروں پر ابابیلوں کے جوڑے بیٹھے ہیں لیکن میرا پہلو خالی ہے، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ 1.5 مہینے کے بعد اتفاق سے لاہور واپس آتے ہوئے مجھے اسی ڈبے میں جگہ ملی۔ اس عبارت کے نیچے نسوانی خط میں یہ الفاظ لکھے تھے، بد نصیب ہے وہ انسان جس کا دل محبت سے خالی ہے،
کیا عجب کہ یہ دونوں دل جب محبت سے خالی تھے ایک روز وقت کے تاروں پر مل بیٹھے ہوں۔ ہوٹلوں میں آپ نے اکثر دیواروں پر یہ شعر دیکھا ہوگا، در و دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں، خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں۔ اگر آپ غریب الوطن ہیں تو یہ تحریر دیکھ کر یقیناً آپ کا دل محزون ہو جائے گا۔ دیواروں سے بعض اصحاب ڈائری کا کام بھی لیتے ہیں۔ ٹیلی فون کے برابر کی دیوار پر آپ نے کئی نمبر اور نام یادداشت کے طور پر لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ہاسٹل کے کمروں کی دیواروں پر ایسی تحریریں عام دکھائی دیتی ہیں: 6/9/45 کو دودھ شروع کیا گیا، دھوبی کو کپڑے دیے گئے 4/7/45۔ بمبئی کے ایک ہوٹل میں جہاں عام طور پر جہاز کے خلاصی ٹھہرتے تھے، میں نے بادبانوں، مستولوں اور جھنڈوں کی تصویروں کے ساتھ ساتھ ذیل کی تحریریں دیکھیں جو اپنا مطلب خود واضح کرتی ہیں: کل من علیہا فان، فرانس 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 میموزیل نینی، ہائے سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، پانچوں وقت نماز پڑھا کرو، اور جانے والے بالموا، لوٹ کے آ لوٹ کے آ، بقلم خود جان محمد 4/9/47۔ بقلم خود لکھنے کا شوق بہت زیادہ ہے، شاید اس لیے کہ اس سے وقتی طور پر انسان کی خودی کی تسلی ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہمالہ کی چوٹیاں مسخر کرنے پر سیاح اپنے جھنڈے گاڑ آتے ہیں، اسی طرح کوئی نئی جگہ دیکھنے پر ہم چھوٹے چھوٹے انسان اپنا نام لکھ آتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی قطب صاحب کی لاٹ کی آخری منزل تک پہنچنے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں تانبے کے کڑے اور پتھروں پر ہزاروں بقلم خود کنندہ ہیں۔ امریکی، روسی اور انگریز سپاہیوں نے جب رائخسٹاگ کی عمارت پر قبضہ کیا تو اس کی دیواروں پر اپنا نام لکھنے میں فاتحانہ مسرت محسوس کی۔ دیواروں پر قسمت بھی آزمائی جاتی ہے، چنانچہ آپ نے ہوٹلوں، گھروں اور اسکولوں کی دیواروں پر 4 لکیروں میں گھرے ہوئے چلیپا کے نشان اور دائرے اکثر دیکھے ہوں گے۔ حساب کے سوال بھی حل کیے جاتے ہیں، سیاست کی گتھیاں بھی سلجھائی جاتی ہیں اور اپنے دل کی بھڑاس بھی نکالی جاتی ہے۔ مجھے مشہور ایکٹر اشوک کمار کے باتھ روم میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس کی ایک دیوار پر بے شمار گھوڑوں کے نام، ان کے وزن اور ہینڈی کیپ وغیرہ لکھے تھے۔ اشوک نے مجھ سے کہا کہ ریس میں جانے سے پہلے وہ اسی دیوار پر سے اپنے لیے ٹپ نکالا کرتا ہے۔ کلوپترو کو بھی میٹھا برس لگا تھا جب سکندریہ میں یہ رواج عام تھا کہ وہ شاک اپنی پسندیدہ عورت کا نام دیوار پر لکھ دیتے ہیں۔ اپنا نام پڑھ کر عورت سولہ سنگار کیے اپنے عاشق کے انتظار میں وہاں کھڑی رہتی تھی۔ انسان کے دیواروں پر لکھنے اور نقاشی کرنے کے اس فطری شوق ہی کی بدولت ایجنٹا اور ایلورا کے فریسکو نظر آتے ہیں۔ اس کی معراج دیکھنا ہو تو روما کے عظیم شان کلیساؤں کی دیواروں کے نہ مٹنے والے نقش موجود ہیں۔ سچ پوچھیے تو یورپ کے فن مصوری کا نصف بہتر آپ کو وہاں کی دیواروں پر ہی ملے گا، اور مغلوں کی بے مثال خطاطی، نقاشی اور مصوری کے نمونے بھی دیواریں ہی پیش کریں گی۔ اشتہار بازی میں بھی تحریریں پیش ہیں۔ شہر لاہور کی شاید ہی کوئی ایسی دیوار ہو جس پر آپ کو اشتہار لکھا ہوا نظر نہ آئے۔ بال صفا پاؤڈر سے لے کر اگانے کے تیل تک جتنی دوائیں ہیں آپ ان کا اشتہار دیواروں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ پطرس صاحب نے اپنے مشہور مضمون لاہور کا جغرافیہ میں دیواروں کی سطح پر لکھے ہوئے اشتہاروں کے فوائد بیان کیے ہیں۔ ان دائمی اشتہاروں کی بدولت اب خدشہ نہیں رہا کہ کوئی شخص اپنا یا اپنے کسی دوست کا مکان صرف اس لیے بھول جائے کہ پچھلی مرتبہ وہاں چارپائیوں کا اشتہار لگا تھا، اور لوٹنے تک وہاں اہل لاہور کو تازہ اور سستے جوتوں کا مجدہ سنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اب وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ جہاں بحروف جلی محمد علی دندان ساز لکھا ہے وہ اخبار انقلاب کا دفتر ہے، جہاں بجلی پانی باب کا بڑا اسپتال لکھا ہے وہاں ڈاکٹر اقبال رہتے ہیں، خالص گھی کی مٹھائی امتیاز علی تاج کا مکان ہے، کرشنا بیوٹی کریم شالامار باغ کو، اور کھانسی کا مجرب نسخہ جہانگیر کے مقبرے کو جاتا ہے۔ ممبئی میں کارپوریشن نے ایک بہت لمبی دیوار جو کوئنز روڈ پر واقع ہے اور برقی ریل کی پٹری کے متوازی دور تک چلی گئی ہے، اشتہاروں کے لیے مخصوص کر دی ہے۔ اس دیوار کے پیچھے پارسیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کا قبرستان اور ہندوؤں کا شمشان ہے۔ معلوم نہیں مذہبی نقطہ نظر سے بمبئی کارپوریشن کی حرکت درست ہے یا نادرست، مگر یہ دیوار جس پر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک فلموں کے بڑے بڑے اشتہار پینٹ ہیں، ایک عجیب و غریب تضاد پیش کرتی ہے۔ عقب میں ہزاروں انسان دفن ہے لیکن پیشانی پر پری چہرہ نسیم بانو کی بڑی تصویر نظر آتی ہے۔ ذرا آگے بڑھیے تو موٹے موٹے حروف ہیں، ہنسو ہنسو اے دنیا والو کا اشتہار دکھائی دیتا ہے۔ دیوار کے پیچھے جلتی ہوئی چتا سے دھواں اٹھ رہا ہے، لیکن سامنے نیو تھیٹرز کی فلم زندگی کا شوخ رنگ اشتہار چمک رہا ہے۔ پچھلے دنوں اسٹینڈرڈ ویکلی آف انڈیا میں اسی دیوار کی متعدد رنگین تصویریں ایک مضمون کے ساتھ شائع ہوئی تھیں جس میں اشتہاری مصوری کی اس جدید صنف کو بہت سراہا گیا تھا۔ لیکن بچپن میں ہم جب چیچو چیچ گلیریاں دو تیریاں دو میریاں کا دلچسپ کھیل کھیلتے تھے اور دیواروں پر کوئلے سے انگنت لکیریں کھینچتے تھے تو بزرگوں نے ہمارے اس فعل کی ہمیشہ مذمت کی۔ اور ادھر روس میں ان دیواری تحریروں نے انقلاب میں بیش از بیش حصہ لیا۔ پریس پر حکومت کا بہت بڑا احتساب تھا، اس لیے دیواروں کے ذریعے سے اخباروں اور پمفلٹوں کا کام لیا گیا۔ اس ذریعے نے بعد میں شکل بدلی اور مزدوروں کے دیواری اخبار یا وال پیپر بن گیا۔
جب تک دیواریں سلامت ہیں ان پر انسان لکھتا اور نقش و نگار بناتا ہی رہے گا، لیکن پچھلے دنوں اس نے ایک قدم ترقی کی طرف بڑھایا اور فضاؤں پر لکھنا شروع کیا۔ پیئر سوپ بنانے والوں نے ایک ہواباز کی خدمات حاصل کی جس نے جہاز کی دم سے گاڑھا دھواں چھوڑ کر کچھ اس طرح قلبازیاں کھائیں کہ فضا میں صابن کا دھواں دار نام کچھ اس عرصے کے لیے معلق ہو گیا۔ بمبئی میں جب اس فضائی اشتہار بازی کا مظاہرہ ہوا تو کارپوریشن نے بیئر سوپ بنانے والوں سے فضا استعمال کرنے کا کرایہ طلب کیا۔ معاملہ عدالت تک پہنچا، فیصلہ کارپوریشن کے حق میں ہوا کہ فضا بھی اس کے حل کا انتظام میں شامل ہے۔